السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستانی آج کل دھڑا دھڑ جو ہے نا باہر کی جانب رخ کر رہے ہیں اور سب کو بہت شوق ہوتا ہے. ہم نقص بھی نکالتے ہیں، ایپ بھی نکالتے ہیں، امریکہ کے خلاف ہم نعرے بھی لگاتے ہیں اور ہم باہر بھی جانا چاہتے ہیں. جاپان کی آج میں بات کرنا چاہوں گی. جاپان ایک ایسا ملک ہے کہ اگر آپ اس کے روڈ کے اوپر بھی نوٹوں کی بوری چھوڑ دیں تو وہ اتنے ایماندار لوگ ہیں کہ وہ اس کو اس کے مالک تک ہی پہنچانا پسند کریں گے، وہ چوری نہیں کریں گے. ہر اچھائی ان کے اندر موجود ہے جو کہ ہم دین اسلام رکھتے ہوئے بھی ہم اپنے اندر نہیں پاتے. اور یہی چیزیں دیکھ کے اور ان کی صاف سڑکیں اور بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر ہم ہو جاتے ہیں متاثر اور دڑا دڑ ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہر کا رخ کریں. لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. کچھ بھیانک پہلو بھی ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں یا ہم ان کا ذکر نہیں کرتے. ان معاشروں کی اچھائیاں تو ہم بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، لیکن کچھ جو برائیاں ہیں وہ ہم سامنے نہیں لے کے آتے. وہ ان ممالک میں جہاں پرندوں کے حتیٰ کہ کتے بلیوں کے بھی حقوق ہیں، وہاں بوڑھے ہو جانے والے والدین کے کوئی حقوق نہیں ہیں. جاپان میں رواں سال گھروں میں تنہا رہنے والے 27,000 افراد کا انتقال ہوا اور سینکڑوں لاشیں مہینوں کے بعد ملیں. اور برطانوی نشریاتی ادارے نے جاپانی پولیس کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ان میں سے تقریباً 4,000 افراد کی موت کا علم ان کے انتقال کے کم از کم 1 مہینے بعد ہوا، جبکہ 130 ایسے افراد کی میتیں ملی جنہیں مرے ہوئے 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا. نیشنل پولیس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں سال کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران 37,227 افراد اپنے گھر میں مردہ پائے گئے. اور یہ وہ لوگ تھے جو بوڑھے تھے اور بالکل تنہا رہتے تھے. اولادیں جو ہے نا ان کو چھوڑ کے کہیں اور چلی جاتی ہیں اور وہ تنہا رہنے پر موجود ہوتے ہیں. اور مرنے کے بعد بھی مہینوں کے بعد سال ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں. یعنی ان سے کسی کا رابطہ نہیں، کسی شخص کا. مرنے والے افراد میں سب سے زیادہ 7,498 افراد کی عمریں 85 سال تھیں یا اس سے بھی زیادہ تھی، جبکہ 75 سے 79 سال کی عمر کے 5,000 اور 920 افراد 70 سے 74 سال کی عمر کے تھے اور 635 جو تھے وہ اس سے کم کی عمر کے تھے. اگرچہ گھروں میں مرنے والے ان افراد میں اندازاً 40% کو ایک دن کے اندر تلاش کر لیا گیا، تاہم پولیس رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 3,939 لاشیں مرنے والے کے 1 ماہ بعد اور 130 لاشیں 1 سال کے بعد دریافت ہوئیں. چیمپئنز نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پاپولیشن اینڈ سوشل سیکورٹی کی ریسرچ نے کہا کہ 2050 تک اکیلے رہنے والے بزرگ 65 سال یا اس سے زیادہ کے شہریوں کی تعداد تقریباً 1,08,00,000 تک پہنچنے کی توقع ہے اور اس 80 سال تک کے افراد پر مشتمل گھرانوں کی مجموعی تعداد 2,33,00,000 تک پہنچنے کا تخمینہ ہے. اقوام متحدہ کے مطابق جاپان اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عمر رسیدہ آبادی رکھتا ہے اور جاپان کی نیشنل پولیس ایجنسی کو امید ہے کہ یہ رپورٹ جاپان میں بڑھتی ہوئی عمر رسیدہ آبادی کے مسئلے پہ روشنی ڈالے گی اور جہاں بڑی تعداد میں افراد تنہا زندگی گزارتے ہیں اور اسی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں. ویسے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں. آج کل ہم بھی اس دوڑ میں ہیں کہ نہیں جناب سب کو مشترکہ جو خاندان ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، سب کو علیحدہ علیحدہ رہنا چاہیے. کیا اولاد کے اوپر والدین کے حقوق نہیں ہیں؟
چلیں ٹھیک ہے، بہو کا حق نہ صحیح، لیکن آپ کے بیٹے کے اوپر تو آپ کا حق ہے نا۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ بچے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کی اچھائی برائی نہیں جانتے، جب وہ خود کو نہیں سنبھال سکتے، خود کو دھو نہیں سکتے، خود کو نہا نہیں سکتے، جب کھانا نہیں کھا سکتے، تو یہ پیرنٹس جو ان کو پالتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کی تاکید کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جب وہ تمہارے آسرے پر آ جائیں تو پھر تم ان پر درگزر کرنا، رحم کرنا، اور حتیٰ کہ ان کو اونچی آواز میں بھی نہ بلانا۔ تو جہاں ان معاشروں میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں، ترقی ہے، بہت زیادہ ترقی ہے، وہاں یہ انتہا سے گری ہوئی ایک چیز ہے کہ ان کے بوڑھے والدین اکیلے قسم پرسی کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے ہوتے نا، چڑیلوں، جنوں اور دوسری چیزوں کی کہانیاں ہم سنتے تھے تو ہم خوف زدہ ہوتے تھے، اور یقین کریں یہ رپورٹ پڑھ کے میں خوف زدہ ہوئی ہوں کہ یہ وہ ایک کوئی طرح بوڑھا شخص جس کو کوئی ہاسپٹل پہنچانے والا نہیں تھا، وہ کیسے اپنی زندگی گزارا تھا۔ وہ 85 سال کا، خود سے پکا بھی پاتا تھا کہ نہیں، وہ بیچارہ پتہ نہیں بھوک سے مر گیا یا سردی سے مر گیا، وہ اٹھ نہیں سکا، وہ خود کو ہاسپٹل تک نہیں لے جا سکا، اور اس کے بعد کسی کی کرسی پر تو کسی کی بیڈ پر تو کسی کی نیچے سال ہر سال جو لاشیں گھروں میں گلتی سڑتی رہی۔ کتنا بدترین معاشرہ ہے، جہاں مطلب یہاں اللہ جو ہے پڑوسیوں کے حقوق بھی بتاتا ہے، تو وہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے اڑوس پڑوس کو بھی یہ پتہ نہیں چلا، اتنے بھی تعلقات وہ لوگ نہیں رکھتے کہ وہ دیکھ لیں یار ہمارا پڑوسی جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلا، یا ہم نے اس کو مہینے سے یا 10 دن سے ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو چیک ہی کر لیں گے کیا مسئلہ ہے یا کیا نہیں۔ یہ سب کچھ وہاں ہے ہی نہیں۔ حالانکہ 40 گھر اللہ رب العزت 40 گھروں کو جو ہے نا ہمارے قریبی ہمارا پڑوسی، اور پڑوسیوں کے پڑوسیوں پر حقوق ہے، اور اتنے زیادہ حقوق کے بہن بھائیوں سے بھی بعض وقت لگتا ہے کہ اوپر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ارد گرد اگر کوئی بھوکا ہے تو ہم بھی جواب دیں ہیں، ہم بھی دیندار ہیں۔ چلیں اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں جو تھوڑی بچی کھچی ہے پیرنٹس کی عزت یا ان کو ساتھ رکھنے کی یہ روایت یہ برقرار رہے، کہیں باہر والوں کی دوڑ میں ہم بھی اپنے بوڑھے والدین کو اکیلا تنہا چھوڑنے کے مرنے کے لیے نہ چھوڑ دیں۔ باقی آگے کے حالات تو خراب ہی ہیں، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کے ساتھ گستاخی کرنے لگے، اور جب ان کے سامنے اونچی آواز میں بولنے لگے جو اب کثرت سے لوگ بولتے ہیں، تو تب قیامت نزدیک ہوگی، اور لگتا ہے کہ اب قیامت بہت نزدیک ہے۔ اور اتنے لاتعداد والدین بوڑھے اکیلے جو مر رہے ہیں، تو اس حالت میں تو قیامت کا آ جانا ہی بنتا ہے۔ سب سے میری گزارش ہے کہ آج کل طبیعت میری ہے کچھ زیادہ ہی ناساز، آپ سب کی دعاؤں کی متمنی شنو، اور مجھے دیں اجازت، اور جناب میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہا کریں اور دیکھتے رہا کریں وقتاً فوقتاً میری ویڈیو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔